جا رہی ہے. کل چیف منسٹر صاحبہ نے کہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ کیا تعلیم دی جا رہی ہے اس کو دیکھیں گے اور بچوں کو اچھی تعلیم بھی ملے گی. وہاں کے لیپ ٹاپس چونکہ وہ بچیاں جو ہیں وہ مریم نواز صاحبہ کو یاد بھی کر رہی تھیں اور ان کو دعوت دے رہی تھی کہ ہماری بھی یونیورسٹی میں آئیں. لیکن سوال یہ ہے کہ عمران خان کے پاس حکومت پاکستان کا خزانہ تھا, پنجاب کی حکومت تھی, کے پی کے کی حکومت تھی, بلوچستان کی حکومت تھی. عمران خان کو کس نے روکا تھا کہ وہ پورے ملک میں یونیورسٹیاں بنا دیتا, پورے ملک میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹیاں بناتا؟ کس نے روکا تھا؟ اپنے جو ہے وہ گورنمنٹ کے اندر ہوتے ہوئے تم نے کوئی یونیورسٹی نہیں بنائی. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو چھوڑو, تم نے عام یونیورسٹیاں بھی نہیں بنائی. اور اس یونیورسٹی کے لیے چونکہ اس کے اندر سیٹلمنٹ کی تھی, کیونکہ اس کے اندر فائدہ لینا تھا, یہ اس یونیورسٹی کو اپنے فائدے کے لیے بنا کر اب اس کا نام استعمال کر رہے ہو. کبھی سیرت النبی کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہو نعوذ باللہ, کبھی تم جو ہے وہ ان کے پاک ہستیوں کے نام لیتے ہو. تمہاری حیثیت ہے پاک ہستیوں کے نام لینے کی, لیکن ان کے یہ مذہب کارڈ کھل کے بیچتے ہیں. اور مجھے حیرت یہ ہے کہ ان کو کوئی دیکھنے اور سننے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے. اب یہ جو ایک لائن تھی آخری این سی اے کی جو اس کے اندر انویسٹیگیشن کے اندر, اور انہوں نے کہا کہ ایسٹس ول بی ریٹرن ٹو دی اسٹیٹ آف پاکستان, ول بی ریٹرن ٹو اسٹیٹ آف پاکستان, یعنی ریاست پاکستان کی ملکیت ہے. بٹ انہوں نے اس کو ایڈجسٹ کرا دیا فار اے فرینڈ. سو یہ جو ڈاکہ ڈالا عمران خان اور اس کی بیوی نے, اس کی کل جو چیزیں ملی ہیں اس میں 2-3 چیزیں ہیں. پتہ نہیں کیوں کل یہ دیکھتے دیکھتے مجھے کچھ پرانی چیزیں یاد آ گئی. میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں, ذرا ایک تصویر دکھائیں جی پہلی, ایک پیچھے کریں ذرا. یہ ہے جی یہ وزیر اعظم, سابق وزیر اعظم پاکستان, اس کو انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ بددیانت, کرپٹ اور کرپشن کیسز پہ نکالا ہوا. کہہ رہا پچھلا والا بھی دکھائیں, پچھلے والا بھی, اور پیچھے کریں. یہ پورا انٹرنیشنل میڈیا جو ہے عمران خان کی شان میں قصیدے پڑھا ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آگے چلیں, آگے چلیں. یہ ہے جی پاناما کیس کا جو فیصلہ آیا تھا اور ہم سب پنجاب ہاؤس میں اس وقت موجود تھے. یہ میاں صاحب کی اس وقت جو ہے وہ سارے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے جو ہے یہ تصویر ہے. اور کل ہمیں جو ہے وہ کچھ ٹائیگر صحافی وہ یہ بتا رہے تھے عمران خان صاحب ہنس پڑے, مسکرا دیے. حالانکہ وہاں پر جو نیوٹرل لوگ ہیں انہوں نے باقاعدہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ آنکھوں میں آنسو آتے اور ان کو جو ہے ان کی ٹانگیں کانپتے ہوئے لوگوں نے سرے عام وہاں دیکھا ہے. اور وہاں پر کل انڈیپینڈنٹ صحافی چلے گئے, اس پہ ان کو مجھے تکلیف ہو گئی, اور وہ علیمہ باجی بکھرا رو رہی ہیں. باقی ان کا وہ جو سوشل میڈیا وہ دیکھیں جائے, جرنلسٹ چلے. بھائی تم لوگوں کو جرنلسٹوں کی عادتیں تو نہیں رہی تھی, تو جرنلسٹ کل گئے, انہوں نے جا کے جب سوال پوچھے تو عمران خان کے چراغوں میں روشنی رہی. آگے کریں جی ذرا. آپ کو کہہ رہا ہوں آپ نمائندے ہیں, آپ قوم کے نمائندے یہاں بیٹھے ہوئے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنے ذہن میں یہ پوائنٹ ڈال لیں, یہ بات ڈال لیں, مٹی پانے والا معاملہ نہیں ہے. ہاں جی, مٹی پانے والا معاملہ نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں منطقی انتظام تک پہنچانا, اس لیے کہتے ہیں بڑوں کی بات مان لیتے ہیں. یہ سنیں ذرا. ریاض بحریہ کیا چیز ہے؟ جو جس سے خطرہ ہوتا ہے اسے پیسے دے دیتا ہے, اس سے لوگوں کو نیلام کرتا ہے. اس کی قیمت کتنی ہے, اس کی قیمت کتنی ہے. یہ جب بھی آپ نے کہا وہ جو اٹارنی جنرل کا کہ یہ جنرل مشرف کے ساتھ تھا, یہ سب نیلام اپنے آپ کو کرتے ہیں. کوئی نظریہ تو ہے ہی. صحیح بات. کہ جو پاور میں بیٹھے ہیں ان کا کیا تعلق ہے اس سے, اس کا کیا کام ہے کہ سمجھوتا کروا رہا ہے نواز شریف اور کیا کیپیسٹی ہے وہ. اور میں آپ کو بتاؤں حامد, یہ اس کے اندر نکلنا جو ہے نا وہ یہ کہ جو بھی پالیٹکس کرے اس کو بزنس نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اگر وہ بزنس کرے گا تو وہ یہ خریدے جا سکتے ہیں صاحب, ان سے ڈیلز کی جاتی ہیں. اب ریاض بحریہ جو ہے اس کا یہ کیوں سب کو خریدتا ہے جی, اس کے اوپر جو کیسز ہیں فارسٹ لینڈ کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. اب کون روکے گا اس کو؟ پنجاب میں منڈی کے قریب فارسٹ لینڈ پہ قبضہ کیا ہوا ہے, کون پکڑے گا؟ سب کو تو اس نے خرید لیا. اس سے پہلے ایک بیچارے غریب لوگ بھاگے پھر رہے ہیں کہ جی ہمیں زمینوں سے نکال دیا گیا, کون پوچھے گا ان کو؟ اس نے سب کو تو خرید لیا. اور ان کے ڈیلز کن سے کر رہا ہے وہ جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ اکٹھے بزنس کر رہا ہے. اس لیے میں آپ کو یاد, ان کو خطرہ 1000 چیف جسٹس سے ہے. انہوں نے ساری سازش کی ہے, 3 سال پوری کوشش کی اس کے بیٹے پہ کام کر کے اس کا منہ بند کرنے کے لیے. اور میرے یہ پیشن گوئی سمجھ ہے حامد میر صاحب
کہ یہ وہی ہونے والا ہے جو مس کیلکولیشن چیف جسٹس افتخار کے اوپر جنرل مشرف نے. اب اس میں یہ بس بند کر دیں. یہ ایک ایک لفظ جو ہے یہ قیامت کی نشانی ہے کہ مجھے عمران خان کے ایک ایک لفظ سے اتفاق ہے, اور یہ سونے کے اندر جو ہے نا تولے جانے والے ورڈ ہیں. وہ سب کو خرید لیتا ہے, سب جو ہے مینیج ہو جاتے ہیں. اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اس کے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں. میں نہیں کہہ رہی, خود موصوف نے بتایا تھا, اور جو موصوف نے بتایا تھا اس کے اوپر باقاعدہ منوعاً عمل کیا, اور اس سے زیادہ منافقت جو ہے وہ کوئی ہو نہیں سکتی. وہ جو پہلی تصویر ہے وہ ذرا نکالیں, وہ ایک ہمارے پاس جو ذرا دیکھیں جس کے اوپر کیا چھپا تھا جب میاں نواز شریف صاحب جو ہے ان کو نکالا گیا تھا. تو اس وقت پورے اخبارات میں ایک چھپا تھا کہ جی اپنے ہی بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر وزیر اعظم نااہل. اور آج جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تنخواہ لینے پر نہیں بلکہ جو لوٹی ہوئی دولت ہے اس میں غبن کرنے پر, اس پہ ڈکیتی کرنے پر جو ہے وہ ایک وزیر اعظم کو جو سابق وزیر اعظم تھا اس کا کل فیصلہ آیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اچھا میڈم, یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرپشن سکینڈل ہے, اور اگر ہم 190 ملین کو پاکستانی کرنسی میں منتقل کریں تو تقریباً یہ 70 سے 75 ارب روپیہ پاکستانی روپے بنتے ہیں. لیکن اس کیس میں عدالت نے جن ملزمان کو جو اراضی ٹرانسفر میں ملوث تھے ان کو گرفتار کرنے کا بھی حکم دیا ہے, تو وہ کب تک گرفتار ہو جائیں گے, اور پنجاب حکومت جو ہے ان کی گرفتاری کے لیے کیا اقدامات؟ نہیں, پنجاب حکومت کا تو یہ پریویو ہے نہیں جی, لیکن حکومت پاکستان تمام تر اقدامات کرے گی ان ملزمان کو جو ہے وہ یہ بھی مکافات عمل ہے. آپ کو پتہ نا شہزاد اکبر بڑا وہ پریس کانفرنس ہے, ہم فلانے کو واپس لائیں گے, ہم ریڈ وارنٹ کریں گے. آج موصوف کی خود کی باری آ گئی, اور میں نے تو جیسے پہلے کہا کہ جہاں سے اس کو واپس بھجوایا گیا تھا ان کے آگے بھی جا کے جو ہے وہ آج درخواست کرنی چاہیے کہ جناب ہمیں آپ گائیڈ کریں کہ اس ملزم کو واپس کیسے لانا. میں آتی ہوں. بیرسٹر صاحب نے بھی کچھ دیر پہلے بیان دیا ہے, انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے پی ٹی آئی کی جو ڈیل ہو رہی ہے اس کو نواز شریف سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا وجوہات ہے کہ نواز شریف؟ ایک تو بیرسٹر سیف جو ہے وہ کبھی کبھی ٹھیک ہی بول جاتے ہیں. ایک تو ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ ان کی کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے. وہ ڈیل کی تلاش میں ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور بڑی مشکل سے جو ہے ان کی سنی جا رہی ہے. میری اطلاعات کے مطابق یہ غلط ہے, ان کے شوق ہیں, ان کو پورے کر لینے دیں, کیونکہ انہی کو جو ہے وہ مذاکرات کرنے کا اور ساتھ بیٹھنے کا جو ہے وہ شوق تھا. لیکن بیرسٹر سیف صاحب جو ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, ان کو اپنے تو صوبے کی پتہ نہیں چلتا, اپنے صوبے میں کیا ہو رہا ہوتا ہے ان کو کوئی پتہ نہیں چلتا. کل کرم کے اندر دوبارہ قافلے پہ حملہ ہوا ہے, دوبارہ وہاں پر جو ہے وہ شہادتیں ہوئی ہیں, وہاں پر دوبارہ جو ہے وہ حالات خراب ہوئے ہیں. بیرسٹر سیف کو وہ پتہ نہیں چلتا, اس کو لاہور کی فکر ہو جاتی ہے, اس کو لاہور میں نواز شریف نے کیا کہہ دیا اس کو وہ پتہ چل جاتا ہے. او بھائی اپنے کام سے کام رکھا کرو. نواز شریف صاحب اتنے ویلے ہے ہی نہیں, تم لوگ اپنے مکافات عمل اور اپنے اعمال کا شکار ہو اس وقت, اس لیے کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. ہم تو اللہ پاک سے ڈر کے, اور تم لوگوں کا جو ہے وہ جو عبرت کا نشان بن رہے ہو اور بنائے جا رہے ہیں, اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ پاک کی لاٹھی سے اور زیادہ جو ہے وہ خوف اور زیادہ جو ہے اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی جب چلتی ہے تو بڑا بڑا فرعون جو ہے وہ زمین کے بل جو ہے وہ آ گرتا ہے. جی, اب ایک پرسپشن جو ہے نا وہ اس کیس کے حوالے سے بننا شروع ہوا ہے کہ جو 4-5 دن پہلے آرمی چیف کی ملاقاتیں ہوئی ہیں وہاں پہ پشاور میں, وہ سارا کیس اب فیوچر جو ہے وہ اسی طریقے سے چلے گا کہ جس طریقے سے ماضی میں کسی نہ کسی نہیں ایسا ان کے لیے بھی جی میں سمجھ گئی. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیے وہ تو یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ بس آرمی چیف سے ملاقات ہو گئی ہے تو اب بس سب ٹھیک ہو جانا ہے, اب کیس کا فیصلہ بھی نہیں آنا. وہ کئی چینلز جو ہیں انہوں نے تو پہلے بری کر دیا, مطلب انہوں نے شاید یہی غلط فہمی میں انہوں نے جو ہے وہ عمران خان کو بری کرا دیا تھا کل. تو میری گزارش اس میں اتنی ہے کہ اس کے اوپر بڑی کلیریفیکیشن آ چکی ہے. وہ ملاقات جو ہے وہ سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر تھی, اور باقی سیاسی معاملات جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کے اندر ہی ہونے ہیں. اب ان مذاکرات کا فیٹ کیا ہوتا ہے میں اس کے اوپر ابھی بات نہیں کر سکتی, چونکہ ہمارے سینئرز جو ہیں وہ مذاکراتی کمیٹی کو دیکھ رہے ہیں, تو وہ اس کے اوپر دیکھیں گے کہ اس پہ کیا جو ہے وہ آؤٹ پٹ نکلتا ہے.